اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا۔ یہ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں انہیں ایام العشر بھی کہتے ہیں۔ بڑی فضیلت کے حامل یہ دن ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بڑی عبادات جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اسے بجا لاتے ہیں۔ جو حج کے استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کرتے ہیں، جو ایک بڑا ہی محنت اور مشقتوں کا سفر ہے، اور یہ مالی اور جانی عبادات ہے۔ کچھ لوگ قربانی کے دن ہیں، قربانی کے جانور، اور یہ انتہائی اللہ کے نزدیک جو ہے بابرکت دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان ایام کی عبادات اور اعمال کو اللہ تعالیٰ بہت ہی محبوب نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی محبوب رکھتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ہے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے بطور خاص اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد آنے والے سال اور اس سے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ دن شروع ہو تو اس میں چاہیے جن لوگوں نے قربانی کرنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ 10 دن شروع ہونے سے پہلے جو ہے ناخن یا بال ترشوا لے، اور اس 10 دن میں بہتر ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے اور نہ ہی بال کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو یہ کوئی حرام بات نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر بات یہ ہے کہ جب آدمی یہ کرے گا تو یہ احرام باندھنے والوں کی، یعنی حج اور عمرہ کرنے والوں کی جو ہے مشابہت ہو جائے گی۔ جس طرح حجاج کرام ان دنوں میں ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں ترشواتے، تو اس دنوں میں ان دنوں میں نہ کر کے ان سے مشابہت ہو جائے گی، اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور جب قربانی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آدمی آزاد ہے، بال بھی کاٹ سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے۔ اور ان دنوں میں خاص طور پہ انسان کو عبادات میں جو ہے وہ کثرت کر دینی چاہیے، نوافل میں، تلاوت میں، صدقہ خیرات میں، اور ہو سکے تو ان 10 دنوں کے روزے جو ہے وہ بھی رکھ لے، اور رات کی عبادت خاص طور پہ اس کا اہتمام کرے، اور جو ہے جتنا ہو سکے ان دنوں میں گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان دنوں کی جو عبادت ہے باقی تمام دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات اور وہ خاص بات کہ اللہ اس سارے عمل کو جو بھی ہم کریں اس میں اخلاص نصیب فرمائے، اور صرف اپنی رضا کی خاطر جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا یہ خبیثانہ وار ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، تو انسان کے جب وہ اس کا بس نہیں چلتا، وہ اس کو روک نہیں پاتا اچھے کام کرنے سے، نیک کام کرنے سے، تلاوت اور ذکر اذکار کرنے سے جب وہ روک نہیں پاتا، تو پھر وہ ایک اور طرح سے وار کرتا ہے کہ وہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے
کہ جی میں نے اتنا عمل کر لیا جو میں تو بڑا بہتر ہے، میں تو اوروں سے بہتر ہوں، تو پھر تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے بچائے، محفوظ رکھے تکبر اور ریاکاری سے، جتنا ہم عمل کر سکیں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اخلاص ہوگا تو اس کا وزن ہوگا، جس عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے تمام اعمال، تمام نیک کام جو ہے اس میں اخلاص نصیب فرمائے، اور کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ، نہ تو برائی سے بچنے کی میرے اندر طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی میرے اندر طاقت ہے، اگر تو توفیق دے گا، تیرے ہی فضل سے سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیے، دعائیں مانگتے رہیے، اور جب اپنے لیے دعائیں کریں تو میں عاجز کے لیے بھی اللہ سے دعا کر دینا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی اس کے بھائی کے حق میں، یعنی بھائی اس کا مراد دوسرے مسلمان جو مرد ہے یا عورت ہے، اس کے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مدد و نصرت فرمائے۔ اور اس سے سب سے جو اہم بات ہے، یہ جو موجودہ حالات ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہمارا اپنا ہی جرم ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھول چکے، ان کو ماننا، جاننا، اس پر عمل کرنا بھول چکے، اور اسی وجہ سے جو ہمارے جو اوپر جو اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، ہم نے انسانیت کو بھلا دیا، ہم نے حقوق العباد کو بھلا دیا، بے ایمانی، چوری، چغلی، بدگمانی، بددیانتی، جھوٹ، زناکاری، یہ سب برائیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی دعا کیجیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔